دنیا کے سب رشتوں میں سے اہم اور خوبصورت رشتہ ہی کیوں سب سے کمزور پڑ جاتا ہے؟ کیوں اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں انت تک محنت کرنا پڑتی ہے؟ اور ایک کامیاب ازدواجی زندگی دیکھنے میں ہمیں جتنی آسان لگتی ہے نا، اتنی ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ شادی شدہ زندگی خود بخود کامیاب نہیں ہوتی، اس کو کامیاب بنانا پڑتا ہے۔ تو کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے کام جو ہمیں ٹائم سے پہلے ہی سیکھ لینے چاہیے۔ اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی میں پریشان ہیں یا کسی بھی ٹینشن کا شکار ہیں تو آج کا ولاگ آپ کے لیے ہے۔ آپ کے ساتھ آج کے ولاگ میں کچھ ایسی باتیں شیئر کروں گی جو آپ کی ازدواجی زندگی کو پرسکون بنائیں گی، آپ کی زندگی کو آسان بنائیں گی۔ آئی ہوپ آج کا ولاگ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ تو جی السلام علیکم ٹو ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو یہاں پر جو ہے نا میں 9 محرم کو نا حلیم کی نیاز بانٹ رہی ہوں اور اسی کی بس یہاں پر میں تیاری کر رہی ہوں، یعنی کہ سبھی دالوں کو جو ہے نا وہ میں نے صاف کر کے پانی میں نہ بھگو کر رکھ دیا ہے۔ اور آج کے ولاگ میں میری ہوگی ڈیلی کی روٹین، جس میں ہوں گے میرے گھر کے کام، اور ساتھ ہی ساتھ میں بات کروں گی آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر، جو کہ ہماری سوسائٹی کا نا آج کل مین مسئلہ بن چکا ہے۔ ہر کوئی جو ہے نا اپنی شادی شدہ زندگی سے یا جوائنٹ فیملی سے یا سسرال والوں سے کسی نہ کسی بات کو لے کر جو ہے نا پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ تو اپنی زندگی کو جو ہے نا وہ آسان بنانا وہ ہمارے اپنے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہم چاہیں تو اپنی زندگی کو مشکل بنا لیں، چاہیں تو اپنی زندگی کو اپنے لیے آسان بنا لیں، یہ ڈیپینڈ جو ہے وہ ہم پر ہی کرتا ہے۔ اچھا، یہ سب رشتے تو ایک طرف، لیکن جو میاں بیوی کا ریلیشن ہوتا ہے نا، ہسبینڈ وائف جو ریلیشن شپ ہوتی ہے، وہ آپ کی جتنی اسٹرانگ ہوگی نا آپ کی لائف اتنی ہی آسان ہوگی۔ اس لیے میاں بیوی کے رشتے کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ مضبوط بنانے کی کوشش کریں، اور یہ رشتہ اگر کسی بھی صورت کمزور پڑ جاتا ہے نا تو ہر رشتہ آپ کے لیے بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ رشتہ آپ کا کامیاب ہوگا تو آپ کو پھر کسی اور چیز کی فکر یا پرواہ نہیں ہوگی۔ شادی شدہ زندگی نا کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، اس کو کامیاب ہم نے خود بنانا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں بہت زیادہ اسٹرگل بھی کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات ہمیں برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار زندگی کے ایسے تجربات بھی ہمیں حاصل ہوتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس لائف کو ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ تو یہ ایک بہت نازک رشتہ ہے جس کو ہم نے بہت احتیاط سے لے کر چلنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے نا ہسبینڈ وائف کو اپنے ریلیشن کو اسٹرانگ بنانے کے لیے، زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے نا ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا جو یعنی کہ آپس میں جو آپ کی کنورسیشن ہے نا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ ایک دوسرے سے بات کرتے وقت ہچکچائیں نہیں۔ بہت ساری خواتین کہتی ہیں کہ ہم اپنے ہسبینڈ سے جو ہے وہ کھل کر بات نہیں کر سکتے، کھل کر ہم اپنے دل کا اظہار نہیں کر سکتے، کچھ بتا نہیں سکتے۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ آپ کے ریلیشن کو کمزور کرتی ہے۔ جب آپ ایک دوسرے سے صحیح طریقے سے بات نہیں کر پا رہے ہوتے، کیا پریشانی ہے کیا نہیں، تو اس طرح سے جو ہے نا آپ کو نہ تو ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے، نہ ہی ایک دوسرے سے جو ہے وہ اپنے دل کا اظہار کر سکیں گے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ ایک دوسرے سے ہمیشہ ڈرتے رہیں گے، اور آپ کے دماغ میں جو ہے وہ مختلف قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ اچھا یہ ایسے ہوا ہوگا، یہ اس وجہ سے ہوا ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں نا وہ آپ کے ریلیشن کو کمزور کر رہی ہوتی ہیں۔ ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے نا اپنی کنورسیشن کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ بنائیں، ایک دوسرے سے بات چیت کیا کریں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو اپنے ریلیشن میں نا کسی تھرڈ پرسن کو لانے کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ اپنی جو باتیں دل کی کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں، لائک وہ آپ کا بھائی بہن، کچھ بھی ماں باپ۔ تو اتنا آپ کا جو ہے وہ ریلیشن مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ آرام سے بات چیت ضرور کر سکیں۔ اچھا، نمبر 2 یہ ہے کہ ایک دوسرے پر یقین آپ کا نا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ چیز جو ہے نہ تو بیوی اکیلی کر سکتی ہے، نہ ہی شوہر اکیلا کر سکتا ہے۔ یہ کام دونوں کو ہی کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے پر نا نہایت آپ کو یقین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ ہوتا ہے نا یہ ٹرسٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور یقین کے بغیر یہ رشتہ نہ تو آگے بڑھ سکتا ہے نہ ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو ایک دوسرے پر یقین آپ کو آنکھیں بند کر کے جو کہتے ہیں نا یقین ہو، وہ والا یقین ہونا چاہیے۔ کسی اور رشتے پر ہو یا نہ ہو، لیکن ہسبینڈ وائف کا اپنے رشتے میں جو ہے وہ یقین کا ہونا بہت ضروری۔ ایک دوسرے پر ٹرسٹ کریں، اپنے سیکرٹس ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، اور وقت آنے پر نہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنے سیکرٹس کسی تھرڈ پرسن کو نہ بتائیں۔ کبھی بھی معاملات زندگی کے خراب ہو جائیں لیکن ہسبینڈ وائف اپنے سیکرٹس کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، تو وہ رشتہ جو ہے نا وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے اور اینڈ تک چلتا ہے۔ نمبر 3
رسپیکٹ بہت زیادہ ضروری ہے، خاص طور پر جو وائفس ہوتی ہیں نا ان کے لیے رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. شوہر کو جتنی رسپیکٹ دیں گے نا وہ اتنا ہی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. اور شوہر جو ہے وہ مانگتا بھی رسپیکٹ ہے اپنی بیوی سے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے دن بھر کا تھکا ہارا گھر آیا اور اگر بیوی اس کی رسپیکٹ نہ کرے، اس کو ادب و احترام کے ساتھ نہ بلائے، عزت نہ کرے، اس کا خیال نہ کرے، تو یہ رشتہ جو ہے تب بھی آپ کا ویک ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے رسپیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کے رشتے کو مضبوط بنانے میں نا رسپیکٹ کا بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ اگر آپ ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ رسپیکٹ کے ساتھ نہیں بلائیں گے، تو رشتہ آپ کا جو ہے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. اس کو کامیاب اور آسان بنانے کے لیے نا کچھ بھی ہو جائے رسپیکٹ لازمی کریں. رسپیکٹ کرنا جو ہے وہ ایک دوسرے کی کبھی نہ چھوڑیں. نمبر 4، ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کو اسٹرانگ بنانے کے لیے نا کمپرومائز کرنا بہت ضروری ہے. کمپرومائز کے بغیر بھی یہ رشتہ جو ہے وہ کامیاب کبھی نہیں بن سکتا. اس لیے جیسے بھی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز ضرور کریں، اپنی خواہشات کو محدود کر دیں. اگر آپ کے حالات نارمل ہیں، آپ کو اتنی اجازت نہیں دیتے کہ آپ اپنی ہر خواہش کو پورا کریں، تو آپ اس چیز میں نا ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز ضرور کریں. بے شک آپ اچھے کھاتے پیتے گھر سے آئی ہیں، لیکن جس کے ساتھ آپ کی شادی ہو گئی ہے نا وہی آپ کا اب سب کچھ ہے. شوہر کے دل میں نا بیوی کے لیے جگہ اس وقت اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے جب وہ اس کے ساتھ نا کمپرومائز کرنا شروع کرتی ہے. جب آپ کمپرومائز کر کے چلتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، حالات جیسے بھی ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، بس ایک دوسرے کو سمجھ کر اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے جب آپ چلتے ہیں تو آپ کا ریلیشن جو ہے وہ اور بھی زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اس لیے اس رشتے میں کمپرومائز کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. نمبر 5، ایک دوسرے کو سمجھا ضرور کریں. ہسبینڈ وائف کے رشتے میں جو ہے نا ایک دوسرے کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی بھی ضرور ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی خامی بھی ہوتی ہے. اور ہماری بہت ساری ایسی چیزیں، ہماری ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو ہمارے شوہر کو پسند نہیں آتی، اور بہت ساری ہسبینڈس کی ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو بیوی کو اکثر اوقات جو ہے نا وہ بری لگ جاتی ہیں. تو ایک دوسرے کو نا سمجھنے کی کوشش کیا کریں، غصے کی حالت میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی کوشش کیا کریں. جو آپ کے ہسبینڈ کو نہیں پسند، کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ وہ آپ اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کریں. جو وائف ہسبینڈ کی عادتوں سے پریشان رہتی ہیں تو ہسبینڈس کو بھی چاہیے کہ ان عادتوں سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو نکالیں، اور اس طرح سے جو ہے نا آپ کا رشتہ بھی کامیاب بنتا ہے، زندگی بھی خوبصورت گزرتی ہے. اور سب چیزیں ایک طرف، لیکن کبھی بھی کسی کے سامنے ہسبینڈ وائف جو ہے نا وہ غصے کا یا ناراضگی کا اظہار نہ کریں. آپ کے معاملات کیسے بھی ہیں لیکن کسی کے سامنے کبھی بھی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں، کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے نیگیٹو نہ بولیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں، اور بلکہ دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کو ہمیشہ رسپیکٹ، کیونکہ ہسبینڈ وائف اکیلے میں تو ایک دوسرے کو امپورٹنس دے ہی دیتے ہیں اور دینی بھی چاہیے، لیکن اصل جو امپورٹنس یہی ہے کہ آپ دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کو اہمیت دیں، ایک دوسروں کے سامنے جو ہے نا وہ اپنا ایک مقام بنائیں کہ آپ کے دل میں ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ محبت اور عزت ہے. تب جا کر آپ ایک دوسرے کے لیے کامیاب کپل بنتے ہیں، اور ایک دوسرے کی جو ہے آپ کے دلوں میں رسپیکٹ اور بھی زیادہ مزید بڑھ جاتی ہے. تو ایک دوسرے کو عزت دینا، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ رہنا، یقین رکھنا، پیار کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے نا آپ کے رشتے کو بہت زیادہ مضبوط بنا دیتی ہیں. تو یہاں ورزی باتیں کرتے کرتے میرا 9 محرم کو جو ہے وہ حلیم بھی ریڈی ہو چکا، جو کہ بہت ہی مزے کا بنا تھا. آئی ہوپ آج کا ولاگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.